دیا انہیں اللہ نے بیماری میں، اور انہی کے لیے عذاب ہے دکھ والا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور جب بھی کہا گیا ان کے بھلے کو کہ نہ فساد ڈالو زمین میں، بولے کہ ہم ہی تو درستی کرنے والے ہیں۔ تفسیر: بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے جنم سے، تو بڑھنے دیا انہیں اللہ نے ان کے جی بھر بیماری میں کہ بیمار رہنا ہی چاہتے ہیں تو خوب بیمار رہیں، اور انہی جیسوں کے لیے خدا کا عذاب ہے کیسا کہ دکھ والا دردناک، یہ سزا بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے اور بالکل غلط اپنے کو مسلمان کہتے تھے، اور جب بھی کہا گیا یہودیوں وغیرہ سے انہی کے بھلے کو کہ امن و امان سے رہیں، کہ نہ فساد ڈالو اپنی زمین میں اور آبادی میں، تو جواب میں بولے کہ ہم ہی تو امن کے حامی اور لیڈر اور وطن کی درستی کرنے والے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو کہ بے شک وہی فسادی ہیں لیکن وہ محسوس نہیں کرتے۔ خبردار، سن لو کہ بے شک وہی اور صرف وہی فسادی ہے، گڑبڑ مچاتے رہتے ہیں لیکن وہ محسوس نہیں کرتے، سوجھ بوجھ بالکل نہیں رکھتے، جانور کیا پتھر کی طرح بے حس سے محض۔ اللہ رب العزت نے اب منافقین کے تعلق سے آگے ارشاد فرمائے کہ یہ جو کفر اور نفاق والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لانے سے انکار کیا صریحی طور پر، وہ کافر کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ رب العزت کا انکار تو کیا ہی بلکہ اس کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا، اسے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی الہیت میں، الوہیت میں کسی اور کو شریک کرنے والا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ اور جو شخص یہ زبان سے کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر اس کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام احکامات کا انکار اس کے دل میں بھرا ہوا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و تعظیم کی بجائے اس کے دل میں توہین گھر کرتی ہے، تو ایسے لوگوں کو منافقین کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کفر اور نفاق والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے، اور یہ وہ اسی کے ساتھ پیدا ہوئے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت سے قبل یا تو وحدانیت تھی یا کفر و نفاق۔ جو بعض خود کو بنی اسرائیل کہتے تھے انہوں نے بھی اپنی آسمانی کتابوں میں بدلاؤ کر رکھا، اور اس وقت یہ حال تھا کہ جو بھی پیدا ہوتا تھا تو وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو چیز دیکھتا تھا، جو سمجھتا تھا، وہ شرک ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہی سیکھتا تھا، بت کی پوجا کرتا تھا۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ پیغام اب تک پہنچایا کہ یہ جو لوگ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کرتے ہیں، انہوں نے جنم کا کفر اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے بیماری کے طور پر۔ اور آگے کہتے ہیں حضور محدث اعظم ہند کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کے کفر میں بڑھنے دیا جتنا یہ چاہیں، مطلب اللہ رب العزت نے ڈھیل دے دی کہ دیکھیں، کہتے ہیں نا، دیکھ بچوں کو بعض ماں باپ کہتے دیکھتے کتنی شرارت کرتا ہے، کتنا روتا ہے، تو ڈھیل دے دی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کہ دیکھیں تم کس حد تک اللہ رب العزت کی مخالفت میں جا سکتے، دیکھیں ذرا کہ تم کس حد تک میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرو گے۔ یہ دیکھیں ذرا حال، آج لوگ دنیا کی دولت کما کر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے برا ہونے سے ہم پر کیا فرق، ہم نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی، زکوٰۃ بھی نہیں دی، پھر بھی دیکھو آج کتنی دولت ہے، کتنی شان و شوکت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس حرام کاری کی وجہ سے، اس اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے، حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، آپ کی توہین کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے جیسے ان منافقین کو ڈھیل دی تھی اسی طرح آج ہمیں بھی وہ ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھیں کہاں تک تم جا سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی آزمائش ہے،
ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم اللہ رب العزت کے ڈھیل والے گروہ کی سائے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ رب العزت کے محبوبین کے سائے میں، جنہیں اللہ رب العزت اتنی سی بھی چھوٹ نہیں دیتا۔ اولیاء اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے خلاف اولا بھی حرام ہے۔ جیسے ہم آج یہ سیکھتے ہیں نا کہ یہ تو مستحب ہے، کرو تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا، لیکن بعض بزرگان دین کی جماعت ایسی ہے کہ خلاف اولا یعنی کرو تو بہتر کہا گیا ہے اسے شریعت میں، اگر وہ اسے بھی ترک کر دیں تو اللہ رب العزت اس کی بھی پکڑ کرتا ہے، اتنا انہیں پسند فرماتا ہے کہ تو میرا اتنا محبوب بندہ ہو کر تو نے اتنی لاپرواہی برتی۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چھوڑ دیا، جا کتنی تیزی سے جہنم کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، بڑھے، تجھے چھوڑ دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگنا چاہیے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ڈھیل میں ہم شامل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہماری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے اور ہمیں کوئی خیال نہیں آ رہا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کا کیا عذاب ہے، نمازیں چھوڑنے کی کیا برائی ہے، جہنم کا عذاب کس قدر خطرناک ہے، اگر کس بات کا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آ رہا ہے، ہمارے دل خوف سے لرزہ نہیں ہو رہے ہیں، کانپ نہیں رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس قدر ڈھیل دے رکھی ہے اور کس قدر وہ ہمیں ناپسند فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، اس کی طرف جائیں۔ تو اللہ رب العزت کی اس ڈھیل سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرماتے اور انہی جیسوں کے جنہیں اللہ رب العزت نے ڈھیل دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنی اس بیماری میں جس قدر چاہو ڈوب جاؤ، تو انہی جیسوں کے لیے اللہ رب العزت کا دکھ والا عذاب ہے، دکھ والا عذاب، جہنم کا دکھ۔ جہنم کے زخموں کا عالم یہ ہے کہ اس وقت انسانوں کا یہ جو جسم ہے نا، یہ بہت بڑا بڑا، اور اس میں اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑ جائیں گے کہ اس میں جو پیپ جمع ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس میں سمندری جہاز تیر سکتے ہیں۔ اور جب جہنمی انسان پانی مانگے گا تو اسے جہنم کے فرشتے جو ہوں گے، جنہیں اللہ رب العزت نے تعینات کر رکھا ہے وہاں، وہ اسے پیپ اور بدبودار خون پلائیں گے۔ ذرا سوچے، جس جہنم کا عذاب سب سے کم تر عذاب، جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ آگ، جہنمی آگ کی جوتیاں، اور جب وہ اس قدر بڑے انسانوں کو پہنائی جائیں گی، اس وقت جو بھی جسم جثہ ہوگا اس قدر بڑے اور ہیبت ناک انسانوں کو جب وہ پہنائی جائے گی جہنم میں ڈالتے وقت، تو حالت یہ ہوگی کہ اس جوتے کی گرمی اتنی ہوگی کہ جس طرح چولہے پہ رکھا ہوا پانی کھولتا ہے، اس طرح اس جوتے کی گرمی سے انسان کا دماغ کھولنے لگے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں ناپسند فرمایا ہے تو ہم کس گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون سی بیماری نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ڈریں، متقین کے پاس بیٹھیں، اللہ رب العزت کا خوف سنیں، قرآن پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں رکھا، اللہ رب العزت نے یہ قرآن ہمیں پڑھنے، سمجھنے، اللہ رب العزت سے ڈرنے، اس کا خوف ہمارے دلوں میں تاکہ پیدا ہو، ہم اس کی قربت، اس کے قریب جانے کی کوشش کریں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم دیا ہے۔ اور یہ سب جو بیانات ہیں یہ اسی لیے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، کہ نہ ڈرنے والوں کا حال میں نے یہ کر دیا، میری نافرمانی کرنے والوں کا حال میں نے یہ کر دیا، میری بارگاہ میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، اس کے باوجود میرے خلاف جھوٹ بولنے والوں کا حال میں نے یہ کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کیوں بتا رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت اسی لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ ہم ہدایت کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف دوڑیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ ڈالو، بری باتیں نہ پھیلاؤ، بے حیائیاں نہ پھیلاؤ، آپس میں دو لوگوں کے درمیان فتنہ نہ ڈالو، جب ان سے یہ کہا گیا کہ
لوگوں میں فساد نہ لگاؤ، جھگڑا نہ لگاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا گمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد قالوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، جیسا کہ آج ہم اپنے بیچ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض تو یہ تک کہتے ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے سن کے، کہ میری قبر میں تو جائے گا کیا؟ وہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں دیکھ لوں گا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دی تھی اس پر یقین نہیں تھا کیا؟ بے شک یقین تھا، لیکن پھر بھی رب کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ ثانی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیا حال ہے ان کا؟ خوف سے روئے جا رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین غوث اعظم، ان کے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوف کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی پناہ، اور ایسے جملے ہماری زبان سے اگر نکل رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہم انہی ڈھیل والے لوگوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو کس قدر جہنم کے قریب اور اس کے گھڑے میں جتنا گہرا گرنا چاہتے ہیں گر جائیں۔ اللہ رب العزت کی فنا تو کبھی یہ گمان نہ کرے کہ ہم صحیح ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا جب ان کی اصلاح کی جاتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے زمانے کے، ہم تو بتانے والے ہیں کہ دین میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا بات اچھی ہے، کیا بات بری ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا انہم، خبردار کہ یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں لوگوں کے درمیان دین میں فساد ڈالتے رہتے ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں۔ جیسے پتھر ہوتا ہے نا، اس میں گرمی پڑے، ٹھنڈی پڑے، پانی پڑے، آگ جلے، اسے کسی بات کا احساس نہیں۔ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں جانور تو چھوٹی چیز ہے، وہ پتھر سے بھی زیادہ بے حس ہو چکی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے اور اللہ رب العزت کی آزمائشوں سے بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں وہ جگہ